افغان جہاد میں ہم نے کیا کھویا کیا پایا۔ امریکہ افغانستان سے رخصت ہو رہا ہے، یہ بات اب نہ مفروضہ ہے نہ ہی افواہ، یہ ایک حقیقت ہے۔ ایک حقیقت یہ بھی ہے کہ طالبان سے مذاکرات جاری ہیں اور ان مذاکرات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ طالبان کو ایک دہشت گرد گروہ کی بجائے ایک باضابطہ طاقت تسلیم کر لیا گیا ہے۔ زلمے خلیلزاد طالبان کے امیر اور نمائندوں سے ملاقاتیں کر رہے ہیں، دیگر اتحادی ممالک بھی طالبان کو بہلانے پھسلانے کے لیے میز پر بیٹھے ہیں۔ 18 سال جاری رہنے والی اس جنگ میں امریکہ نے کیا کھویا کیا پایا۔ مجھے آج بھی وہ دن یاد ہیں جب 5ویں جماعت کے مقابلے کے امتحان کی تیاری کے دوران انخلا کا لفظ املا کے لیے سکھایا گیا۔ جملہ کچھ یوں تھا: افغانستان سے روسی فوجوں کے انخلا وغیرہ وغیرہ۔ روسی فوج چلی گئی ایسے ہی جیسے برطانوی فوج چلی گئی تھی، امریکی فوج آئی ایسے ہی جیسے روسی فوج آئی تھی۔ جن لوگوں نے کابل کے قہوہ خانوں میں بیٹھے روسی ٹینکوں کو بازاروں میں گھستے دیکھا تھا، انہی کی آنکھوں کے سامنے بم برسے، ڈرون حملے ہوئے، تورا بورا کی بمباری ہوئی اور صرف کیلنڈر تبدیل ہوتے گئے۔ امریکہ نے شاید اپنے اہداف حاصل کر لیے ہیں، شاید اس لیے کہ اسامہ بن لادن کی موت ایک مشکوک صورتحال میں ہوئی، نہ اس کی لاش ملی اور نہ ہی اس کی تدفین ہوئی۔ سنا یہی کہ اس کی لاش سمندر برد کر دی گئی۔ ایک ایسا شخص جس کو سزا دینے کے لیے ایک 18 سال طویل جنگ چھیڑی گئی، جب ہاتھ آیا تو اس تمغے کو یوں سمندر برد کرنا کچھ سمجھ نہیں آتا۔ امریکی سرزمین پر ہونے والے دہشت گرد حملوں کی روک تھام کا یہ حال ہے کہ حالیہ ملاقاتوں میں زلمے خلیلزاد یہی یقین دہانی چاہ رہے ہیں کہ امریکی فوج کے انخلا کے بعد امریکہ پر دہشت گرد حملے نہ کیے جائیں۔ بات گھوم پھر کر وہیں آ جاتی ہے کہ بات اگر مذاکرات سے ہی حل ہونا تھی تو یہ مذاکرات 18 برس پہلے کیوں نہ کیے گئے۔ اس جنگ کا ایندھن بننے والے افغان، پاکستانی اور امریکی سبھی انسان تھے۔ ان سب انسانوں کے خون کا جرم کس کے سر جائے گا؟